بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بہار شریعت حصہ اول کا درس چل رہا ہے۔ عالم برزخ کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس درس میں بتایا جائے گا کہ ایمان والوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں اور کافروں کی روحیں کہاں رہتی ہیں۔ عقیدہ: مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے، پہچانتے، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ روح صرف اسی کو دیکھتی ہے جو قبر پر آئے۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی گئی کہ ایک طائر یعنی پرندہ، ایک پرندہ پہلے قفس میں بند تھا، پنجرے میں بند تھا، اور اب آزاد کر دیا گیا۔ یعنی مسلمان جب تک دنیا میں ہے تو وہ گویا کہ ایک پنجرے میں بند ہے، اور جب اس کا انتقال ہو گیا وہ آزاد ہو گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں، بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں، اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے، یعنی ایمان والوں کی روحیں جہاں چاہیں جا سکتی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، روح را قریب و بعد مکانی یکساں است۔ کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے اس میں رہتی ہیں، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ بھی کہیں ہوں جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے، پہچانتے، بات سنتے ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی روحیں تو کہیں جانا آنا چاہیں وہ جا سکتی ہیں، لیکن کافروں کی روحیں قید ہیں، وہ کہیں جانا چاہیں تو وہ نہیں جا سکتی۔